اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین اکرام، گزشتہ ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے سلسلے میں مطالبے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا اور بالآخر آپ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جو حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ برادران اسلام، امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ بلا شبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کا تصور اہل بیت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ آہ، یہ دن کتنے غم و رنج کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول، جس کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینے سے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعات 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ کوفیوں کے خطوط اور کوفے والوں کے خطوط آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین اکرام، کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جب 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، تو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی کوفہ آپ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت سے ہی حضرت امام حسین کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بروایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا، نعوذ باللہ۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مکے چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے،
آپ تشریف لائیے، خدائے تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبی حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھوں روانہ کیا گیا، جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچتا ہے۔ اس خط کی روانگی کے 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھوں ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں، خطوط بھیجے، اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفے میں حضرت امام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم کو کوفہ بھیجنے کا ارادہ کیوں کیا اور پھر وہاں کیا صورتحال پیش ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔